وہ سندھ گورنمنٹ کو گورننس اور ڈلیوری کا تانا دیتے ہیں. وائی از دیٹ سو؟ دیکھیے، گورننس صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ سی ٹی ڈی کو جو ہے مارنے کا اختیار دیں. گورننس صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ چند سڑکیں جو بڑی ہیں ان کو بنا کے اپنے صحیح سسٹم کر لیں کہ دعویٰ کریں. ہم نے بھی دیکھے ہیں علاقے اور 29 پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو اگر کوئی گورنمنٹ فالو کرے خاص طور پر. اور الحمدللہ ان کی پارٹی کے جو پاشا صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ ان تمام چیزوں میں کوالیفائی کرتا ہے. ان کی باقاعدہ ایک کتاب ہے گورننس کے پوائنٹس ہے تو وہ ہم دیکھیے. آج بھی مجھے بتائیں کہ انہوں نے روزگار کے کتنے ذرائع پیدا کیے ہیں کہ پوری سرائکی بیلٹ پوری سندھ میں پڑی ہے اور ان کی خواتین بھی وہیں جاب کرتی ہیں اور گورننس میں بہت کچھ آتا ہے. اور جو ہے اس میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں ان سے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت اور پورے پاکستان میں بار بار اس کی طرف آ رہی ہوں کہ کوئی کسی اور جگہ سے کوئی اسکول گیا تو بہترین ایجوکیشن کے ساتھ بہترین جو ہے علاج کی سہولتیں یہ زیادہ بہتر ہیں بجائے اس کے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نے اگر میٹرو بنائی ہے تو مجھے صرف اس کا یہ سوال کا جواب دے دیجئے کہ جو میٹرو بنی آپ کی اور آپ نے کہا کہ ہم بناتے ہیں تو اگر سی پیک نہ ہوتا کیونکہ ایگزیکیوشن آپ کے زمانے میں ہوئی. زرداری صاحب اس کے سیکریٹری ہیں, آپ چائنا کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں تو آپ یہ کیسے بناتے ہیں. اور میٹرو جو ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے اسی لیے آپ نے سب جگہ تو مکمل کی لیکن سندھ میں آپ نے اس میں بڑا کم پیسہ لگایا. اور جو آپ کا حیدرآباد ٹو سکھر جو موٹر وے کہلاتا ہے جو بعد میں سندھ کو پشاور سے ملائے گا آپ نے آج تک اسے کمپلیٹ نہیں کیا اور آپ کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. اس کی بجائے آپ نے ایک اور کی بنیاد رکھی. اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ K4 کا جو منصوبہ ہے اس کے میں آپ کو 17 سال میں جو حکومتیں رہیں جس میں 3 سال 8 مہینے کی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. K4 میں جو 50% کا فیڈرل اور سندھ کا منصوبہ ہے ہم بلینز میں پیسہ رکھتے ہیں آپ ملینز تو یہ مکمل ہوں گے. سندھ تو سب سے زیادہ ریونیو کما کے دیتا ہے لیکن آپ لوگ سے کیئر ہی پورا نہیں دیا جاتا. ہم تو پھر بھی آپ سے آگے ہیں. ہمارے یہاں کے مریض مفت علاج لے رہے ہیں ہر قسم کا, کینسر کا, دل کا, ہر قسم کا. ہمارے ایجوکیشن کو ہم نے بہتر ثابت کر دیا. ہمارے یہاں بجلی کو ہم نے بہتر ثابت آپ سے زیادہ کر رہے ہیں. ہاں وفاق کی وجہ سے جو ہمارے یہاں اندھیرا ہے وہ الگ ہے. ہم سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ ہمیں نوری آباد میں گیس پلانٹ لگانے کے لیے ہم سے سستی گیس خریدتے ہیں اور ہمیں مہنگی بھی دینے کو تیار نہیں ہے واپس. تو ان باتوں کو ذرا مریم صاحب کو تھوڑا سیاسی ہونا چاہیے. کافی ہو گیا سی ایم بنے ہوئے, اب سیاسی گفتگو کریں. آپ نے پہلے بھی آپ نے ریفر کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے مجھے کیوں نکالا, ان کا ایک شکوہ تھا. آج انہوں نے ایک بڑی معصومانہ ایک دل کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم کشمیر میں الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کریں گے کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. تو اگر پیپلز پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے تو کیا ان کی یہ معصومانہ خواہش پوری کی جائے گی؟ دیکھیے وہ اس معصومانہ دور سے نکلے ہی نہیں. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن جب وہ وزیر اعظم تھے اور بس. اور آج بھی وہ ایسے بڑے فرصت میں ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی جب بہت بڑا اخبار میں جنرل الیکشن کے بعد رزلٹ آنے سے پہلے اخبار میں ان کی فوٹو چھپی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم, تو میں نے کہا تھا یہ صرف اس اخبار کی حد تک وزیر اعظم رہیں گے. آئی تھنک کہ وہ صحیح. بہت شکریہ شیلا صاحبہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ شیلا صاحبہ کے بقول نون لیگ ابھی تک مجھے کیوں نکالا کے بیانیے سے باہر نہیں آ رہی. مولانا فضل الرحمان کے حالیہ متنازع بیان پر آج متحدہ مدارس کونسل نے ایک بھرپور مذمتی بیان جاری کیا ہے جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ مدارس کونسل کے ترجمان ڈاکٹر میر آصف اکبر قادری. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آج متحدہ مدارس کونسل نے مولانا فضل الرحمان کے شہدائے کارگل کے حوالے سے دیے گئے متنازع بیان کی شدید مذمت کی ہے اور اس سے لاطلقی کا اظہار کیا ہے. ان بیانات پر آپ کو کتنی تشویش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑے اہم ترین ایشو کے اوپر آج متحدہ مدارس کونسل پاکستان کا موقف
लेने का यहाँ पे हमें मौका फराहम किया। वतन अजीज पाकिस्तान के दिफा, सलामती और खुद मुख्तारी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पाक अफवाज के शहदा पूरी कौम के हीरो हैं और वो हमारे माथे का झूमर है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो कौमी हमारी जो वकार है उसकी अलामत है। उनकी कुर्बानियों को मुतनाज़ बनाना, उनके बारे में तहकीर अमेज़ गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देना और उनकी खिदमात को कम तर साबित करने की कोशिश करना, ये कौमी वहदत, शहदा के एहतराम और रियासती अदारों के वकार के मुनाफी है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। जमीयत उलमाए इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान हम सब के लिए मोहतरम हैं। वो एक मजहबी सियासी रहनुमा है, उन्हें सियासत करने का हक है, लेकिन वो मदारस की आड़ में अपने कौमी हीरोज़ को तहकीर का निशाना बनाएं और कौमी सलामती के अदारों के ऊपर हमला आवर हों और फिर नाम मदारस का इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ हमारे लिए परेशान कुन है। मैं मुत्तहिदा मदारस कौंसिल, जिसमें 13 दीनी वफाक हैं और तमाम मकातब फ़िक्र के ये दीनी बोर्ड्स हैं जिनसे वाबस्ता हज़ारों मदारस और लाखों उलमा अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और अपनी अफवाज की पेशा वराना, जुर्रतमंदाना और हुब्बुल वतनी पे मबनी जो कुर्बानियाँ हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम उनको यही कहते हैं कि आप सियासत करें, ये आपका हक है, आप जो मर्जी अपना सियासी बयानिया बनाएं, लेकिन कौमी सलामती के अदारों, अफवाज पाकिस्तान और शहदा की तहकीर और तजलील किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं, और हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सही। मौलाना साहिब अगर अपने बयानात के हवाले से माफ़ी नहीं मांगते तो अब मदारिस कौंसिल जो है वो मौलाना साहिब से क्या मुतालबा करेगी? देखिए, हमने अपने इजलास के अंदर उनसे इजहार लाताल्लुकी भी किया है और उनके इस बयान की मजम्मत भी की है। जब मजम्मत हमने कर दी, लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, तो ये सिर्फ कोई 1-2 मदारस नहीं है, ये पाकिस्तान के 13 दीनी वफाकों से मुल्हिक हज़ारों मदारस और लाखों उलमा हैं जो उनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं और उनके इस बयान की मजम्मत करते हैं। यकीनन इससे पूरी कौम की दिल शिकनी हुई है, शहदा की खानदानों की दिल शिकनी हुई है, हमारी कौम के हर फर्द की दिल शिकनी हुई है। और हम नहीं चाहते कि इस वक्त हमारा मुल्क एक तरफ मशरकी महाज के ऊपर फितना हिंद के खिलाफ लड़ रहा है और दूसरी तरफ मगरबी महाज के ऊपर फितना फारिज के खिलाफ मारका आ रहा है। और जब हम हालत जंग के अंदर हैं और दोनों तरफ से हमारे ऊपर हमारा दुश्मन हमलावर हो चुका है,